وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امارت اور خلافت، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک وسیع معنی اور ایک محدود معنی۔ وسیع معنی میں امیر وہ ہے جو پورے عالم اسلام کا امیر ہو اور مسلمانوں کے ماتحت جتنے بھی علاقے ہیں ان سب کا امیر ہو، اور لوگ خوشی سے یا اس امیر کا اتنا رعب اور دبدبا ہو کہ ان کے ڈر سے ان کو مانے امیر یا خلیفہ۔ اور محدود معنی یہ ہے کہ ہر جماعت کا اپنا امیر ہے، ہر جماعت چاہے وہ 10 افراد کی ہو یا 25 افراد کی، وہ اپنی طرف سے کسی کو خلیفہ نامزد کرے اور اس کو خلیفہ کا نام دے۔ تو وسعت کے معنی کے اعتبار سے خلافت جو تھی وہ خلافت عثمانیہ جو ترکی میں تھی، اور وہ تقریباً کوئی 100 سال قبل اس کو سازشوں کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد سے اب اجتماعی طور پہ امت مسلمہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہے جس پر امت اس معنی میں بھی متفق ہو کہ چلو اس کو قوت اور طاقت تو نہیں ہے لیکن ہم ان کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک زمانہ مسلمانوں پر ایسا بھی گزرا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ برائے نام ہوتا تھا، وہ بغداد میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا عباسی خلیفہ، اور اس کی خلافت اس کے اپنے گھر میں بھی نہیں چلتی تھی، لیکن پورے عالم میں جتنے بھی حکمران ہوتے تھے وہ کم از کم اس کا خطبہ پڑھتے تھے کہ چلو ہمارا ایک خلیفہ ہے، ہم بغیر خلیفے کے نہیں ہیں۔ تو وہ برائے نام جو ہماری خلافت ہے وہ خلافت بھی اب موجود نہیں ہے۔ اب اس وقت یوں کہا جا سکتا ہے کہ امت بغیر امیر کے ہے اور امت بغیر خلیفہ کے ہے، ورنہ اگر ہر آدمی جو امیر ہے وہ امیر کہلائے گا تو تبلیغی جماعت کے الگ امیر ہے، ہمارے ہاں جمعیت علماء اسلام ہے ان کے امیر کوئی الگ ہیں، ہمارے ہاں تنظیم اسلامی ہیں ان کے امیر الگ ہیں، ہمارے جماعت اسلامی ہیں ان کے امیر الگ ہیں، اور یہ الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں۔ پھر ہر پیر صاحب ہیں ان کے ایک خلیفہ نہیں ہے، ان کے بہت سارے خلفاء ہیں، تو یہ فلاں جو ہے فلاں کے خلیفہ ہیں۔ تو صرف الفاظ کہنے سے خلافت کا وجود نہیں ہوتا ہے۔ خلافت کے وجود کے لیے جو شرائط ہے وہ خلافت عظمیٰ ہے، امارت عظمیٰ ہے۔ اس کے لیے امیر کا ہونا، یا تو امت کے اکثریت کا اس کے ہاتھ پر بیعت ہونا، اس کے ساتھ چلنا، اور یا وہ اس قدر جسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈکٹیٹرشپ ہو ان کے پاس کہ جو نہ بھی مانے تو بھی وہ مجبوراً ان کی اطاعت پر ہو۔ تو ایسے افراد موجود نہیں ہیں۔ باقی چونکہ اس مسرور کو قائدیانی جو ہے وہ ان کے ہاں خلافت کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، تو اس مسرور کو جو ہے وہ اپنا خلیفہ کہتے ہیں۔ تو اگر گوگل نے یہ لکھ دیا تو گوگل نہ قرآن ہے، نہ گوگل حدیث ہے، نہ گوگل مسلمانوں کا ترجمان ہے کہ گوگل کی کئی بھی بات پر اب ہم جو ہے وہ من و عن آمنا و صدقنا کہے۔ ہم تو گوگل کی بہت ساری باتوں کو غلط کہتے ہیں، اور گوگل میں بہت ساری فضول چیزیں ہیں، تو یہ بھی انہی فضول چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔